کبھی سوچا ہے کہ یہ طاقت، عزت اور زندگی کی بڑی بڑی تبدیلیاں آخر ہوتی کیسے ہیں؟ آج ہم قرآن کی دو ایسی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان سوالات پر ایک بہت ہی گہرا اور سچ پوچھیں تو حیران کن نقطہ نظر دیتی ہیں۔ تو آئیے مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت صرف چند الفاظ نہیں بلکہ اصل میں یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، ایک ایسا اعلان جو کائنات کی ایک بنیادی سچائی کو سامنے رکھتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار ہے کس کے پاس، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی ساری بات چیت ٹکی ہوئی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس اعلان کے مرکزی خیال کو سمجھتے ہیں۔ تمام طاقت کا مالک ہونا یعنی ایبسولوٹ سوورینٹی کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس لفظ مالک الملک کو تھوڑا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کسی عام بادشاہ کی طرح نہیں جسے حکومت وراثت میں ملی ہو یا جس سے کوئی چھین سکے۔ نہیں، یہ کائنات کی مکمل ایبسلیوٹ ملکیت کا اعلان ہے، ایک ایسا اختیار جس کی نہ کوئی شروعات ہے نہ کوئی انتہا۔ یہ مکمل طور پر مطلق اور غیر مشروط ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مطلق طاقت ہماری دنیا میں، خاص طور پر انسانوں کے عروج و زوال میں کیسے نظر آتی ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ جو دنیاوی طاقت ہمیں ملتی ہے وہ ہماری محنت کا پھل ہے، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں، اصل میں یہ ایک عارضی امانت ہے، ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک اعلیٰ مرضی سے دی جاتی ہے اور اسی مرضی سے واپس بھی لے لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا عروج اور زوال صرف اس کی اپنی قابلیت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی اصول عزت اور سماجی حیثیت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہماری عام سوچ تو یہی ہے کہ عزت کمائی جاتی ہے، لیکن یہ آیت اس سوچ کو ایک طرح سے چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ وقار اور ذلت بھی ایک اعلیٰ حکمت کے تحت ہی تقسیم ہوتے ہیں، اور جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر نہ اپنی کامیابی پر غرور ہوتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کی ناکامی پر تکبر۔ تو انسانوں کی دنیا سے نکل کر اب ذرا کائنات کے بڑے گرینڈ سکیل کے قوانین پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ ذرا سوچئے، دن اور رات کا یہ آنا جانا کتنا سموتھ، کتنا قدرتی لگتا ہے نا، اتنا کہ ہم اکثر اس کے پیچھے جو زبردست طاقت کام کر رہی ہے اسے نوٹس ہی نہیں کرتے۔ یہ کائنات کے پرفیکٹ آرڈر کی سب سے بڑی نشانی ہے، ایک ایسا سائیکل جو اربوں سال سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا۔ تو سوال یہ ہے کہ تبدیلی کا یہ جو مستقل چکر ہے، دن سے رات اور رات سے دن، یہ ہماری اپنی زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اور یہیں پر یہ آیت ایک کمال کا شفٹ لیتی ہے، کازمک سائیکل سے بائیولوجیکل سائیکل کی طرف۔ یہاں زندگی کے سب سے بڑے معجزے کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک سوکھا سا بے جان نظر آنے والا بیج، اس سے پورا ہرا بھرا پودا کیسے نکل آتا ہے؟ یا وہ مٹی جو بے جان لگتی ہے اسی سے زندگی پھوٹتی ہے؟ یعنی زندگی وہاں سے نکلتی ہے جہاں ہمیں اس کی امید بھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ چکر الٹا گھومتا ہے، جو زندہ ہے وہ واپس بے جان حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کنٹینیوس سائیکل ہے، زندگی موت سے اور موت زندگی سے۔ اور یہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ یہی کہ اس کائنات میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے تبدیلی۔ اچھا، تو زندگی اور موت کے سائیکل کے بعد اب بات کرتے ہیں خدائی طاقت کے ایک اور کمال کے پہلو کی، اور وہ ہے رزق یعنی سسٹیننس۔ عام طور پر جب رزق کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا، کھانا پینا پیسہ۔ لیکن قرآن میں رزق کا کانسیپٹ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ رزق ہے، جو صحت ہمیں ملی ہے وہ رزق ہے، یہاں تک کہ وہ اپرچونٹیز جو ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دیتی ہیں وہ سب بھی رزق ہی ہے۔ اور اس میں سب سے مائنڈ بلوئنگ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ رزق بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اب بغیر حساب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اٹس باؤنڈ لیس۔ یہ ہمارے چھوٹے موٹے حساب کتاب سے بہت آگے کی چیز ہے، ایک ایسا خزانہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے طاقت کی بات کی، عزت کی، زندگی اور موت کی، اور رزق کی۔ یہ سب الگ الگ دھاگے لگتے ہیں نا؟ آئیے اب ان سب کو جوڑ کر ایک پوری تصویر دیکھتے ہیں، اور اس تصویر کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پہلی آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائی ہے۔
یہ اس پوری آیت کا آپ کہہ لیں دل ہے، اس کا کور ہے، اور یہ ایک ریولوشنری آئیڈیا ہے اگر آپ سوچیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو طاقت دینا یا کسی سے لے لینا، عزت دینا یا ذلیل کرنا، زندگی دینا یا موت، یہ سب ایٹ دیئر کور بھلائی پر مبنی ہے۔ یعنی بظاہر جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی گہری حکمت اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں، ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی ایبسولوٹ سوورینٹی ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، بادشاہوں کے عروج و زوال سے لے کر عزت اور ذلت کی تقسیم تک، دن اور رات کے نہ رکنے والے چکر سے لے کر زندگی اور موت کے سائیکل تک، اور بے حساب رزق کی فراہمی تک، یہ سب اصل میں ایک ہی طاقت کے الگ الگ جلوے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی، ہر اتار چڑھاؤ کے پیچھے ایک حتمی بھلائی کو دیکھ پانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پرسپیکٹو ہے جو ہر خوشی، ہر غم، ہر کامیابی اور ہر ناکامی کو ایک بڑے میننگ فل پلان کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔